السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ پاکستان میں ہر روز نت نئی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر، منی پاکستان کہلانے والا شہر کراچی آج جل رہا ہے۔ ایک بار پھر سے کراچی کے معاملات بہت تیزی سے بگڑ رہے ہیں۔ بڑھتا ہوا اسٹریٹ کرائم کراچی والوں کے لیے مزید پریشانی کا باعث بن رہا ہے، تو یہاں کی بزنس کمیونٹی جو آلریڈی بڑے سارے ایشوز کی وجہ سے پریشان ہے، وہ اب سوچنے میں مجبور ہے کہ آخر یہ جو بڑھتا ہوا کرائم کا نمبر ہے اب کہاں جا کے تھمے گا۔ ماضی میں کراچی نے ایسے بڑے سارے معاملات دیکھے ہیں اور کراچی نے کئی بار اس طرح سے بدتر حالات کو سروائیو کیا اور پھر انہی حالات سے باہر نکل کے آیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا میٹر ہے، وہ ہے حریم شاہ کا۔ آج ہم دونوں ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے، لیکن کچھ اعداد و شمار ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور یہ سوال اٹھائیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ امیر کا قانون ایک اور غریب کا قانون ایک ہے۔ آج کراچی کی اگر 12 سے 13 دن کے فیکٹس اور فگرز کی بات رکھوں، جو کچھ کراچی میں سڑکوں پہ ہوا، جو کچھ خون کی ہولی کھیلی گئی، تو اس میں کچھ اس طرح کے اعداد و شمار ہیں کہ دوران ڈکیتی 5 سے 6 لوگوں کا جو فگرز آتے ہیں ان کو دوران ڈکیتی ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ 29 شہری ان تمام تر وارداتوں میں زخمی ہوئے۔ 3 کروڑ سے زائد رقم کی جو کیش کی ڈکیتی ہوئی مختلف وارداتوں میں۔ اس کے علاوہ 50 تولے سے زائد سونا مختلف وارداتوں میں گھروں سے لوٹا گیا، اور یہ یقینی طور پر جس انداز میں لوٹا گیا ہوگا یہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ کراچی کے شہر میں 11 گاڑیاں چھینی گئیں محض 12 دنوں کے اندر، اور موٹر بائکس کا اگر نمبر کی بات کریں تو وہ ابھی تک حاصل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ نمبرز بہت سارے ہیں۔ کراچی میں مختلف وارداتوں میں 8 مویشیوں کو چوری کیا گیا۔ مطلب اس شہر میں نہ انسان کی جان محفوظ ہے، انسان کا مال محفوظ تو چھوڑیں بلکہ جانوروں کی زندگی میں محفوظ نہیں رہی۔ کراچی میں مختلف وارداتوں میں موبائل فونز کی بڑی تعداد لوٹی گئی، لیکن صرف ایک واردات کا اگر میں تذکرہ کرتا چلوں تو میں صرف ایک واردات میں جو کہ صدر کے علاقے میں ہوئی، اس میں 10 لاکھ سے زائد رقم کے مالیت کے موبائل فونز چھینے گئے۔ کراچی میں مختلف پہلوؤں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ نفری کم ہے، نفری بہت ہے، اور نفری کہاں ہے یہ بھی بتاتے ہیں۔ کراچی کے اکثر تھانوں میں جو نفری پائی جاتی ہے وہ تقریباً کم و بیش 65 سے 80 افراد کے اوپر ایک تھانے میں نفری ہوتی ہے، جو پولیس اہلکاروں کی ہوتی ہے، جو کہ 2 شفٹوں میں عام طور پہ کام کرتی ہے۔ یعنی کہ ایک وقت میں ایک تھانے کے اندر 35 سے 40 لوگ ایک وقت میں ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں۔ کراچی کے عام طور پہ جو تھانے ہیں ان کی حدود میں جو آبادی ہے اس کا جو کم و بیش ریشو ہے وہ 8 سے 10 اور 12 لاکھ تک ہوتا ہے۔ یعنی کہ 10 سے 12 لاکھ کی آبادی کے درمیان جو لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے قانون نافذ کرنا ہے، قانون پہ عمل درآمد کرانا ہے، ان کی تعداد 35 سے 40 ہوگی۔ برعکس اس کے کہ کراچی میں جو وی آئی پی پروٹوکول موومنٹ ہوتی ہے، ایک ایم این اے کے ساتھ کم و بیش 30 پولیس اہلکار بیک وقت ایک ساتھ ان کی پروٹوکول کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ کراچی میں اہم عمارتوں کی بات کریں تو سی ایم ہاؤس، گورنر ہاؤس میں 80 سے 100 اہلکار ایسے ایک وقت میں تعینات ہوتے ہیں جو کہ اس وقت ان تمام تر صورتحال کی سیکیورٹی کے اوپر مامور ہوتے ہیں۔ اگر سی ایم ہاؤس، گورنر ہاؤس کے علاوہ بلاول ہاؤس کی بات کی جائے تو بلاول ہاؤس کے ایک گیٹ کے اوپر غالباً 50 سے 55 ایس ایس یو کمانڈوز تعینات ہوتے ہیں جو کہ اس وقت وہاں کی رکھوالی کرتے ہیں اور سیکیورٹی کو یقینی بناتے ہیں۔ کراچی شہر عوام کا شہر، ایک ایسا شہر جو عوامی قوت کا شہر ہونا چاہیے تھا، آج یہاں پہ غالباً 7,500 پولیس اور ایس ایس یو کمانڈوز ان وی آئی پی کی سیکیورٹی کے اوپر مامور ہیں، اور کراچی کے جو شہری ہیں وہ اس وقت بے یار و مددگار ہیں۔ آج اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں جوائن کریں جناب ایم عالم صاحب، تجزیہ کار ہیں، جاوید صدیقی صاحب جو کہ یقینی طور پہ ایک زبردست اینالسٹ ہیں اور بزنس کمیونٹی کی پلس سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریے محترمہ اینی شاہ صاحبہ جو کہ کراچی کے حوالے سے ایک زبردست پروگرام بھی کرتی ہیں اور کراچی کی پلس کو بخوبی جانتی ہیں۔ میں ایم عالم صاحب آپ سے چاہوں گا کہ آپ ذرا اس کے بارے میں پہلے بات کریں۔ یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ کسی شہر کے ہیں یا کوئی جنگل کا قانون ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھے فگرز دیے آپ نے، لیکن دیکھیں اصل معاملہ ہوتا ہے قانون پہ عملداری کا۔ ہمارے پاس قانون موجود ہے، عملداری نہیں ہے۔ پھر جو لوگ قانون نافذ کرنے والے ہیں، جو قانون کی عملداری پہ عمل درآمد کرانے والے ہیں، آپ نے بتایا کہ انہوں نے بھی 100 گارڈ رکھے ہوئے ہیں۔ اب ایشو آ جاتا ہے کہ فکر کس کو ہے۔ ہمیں ہماری جو ہسٹری ہے، آپ گزشتہ 8 سے 10 سال کا لے لیں، جو سپریم کورٹ کی انفلوئنس ہے، ہر معاملے پہ سپریم کورٹ نوٹس لے رہی ہے، بجائے اس کے کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ پرفیکٹ فگر ان کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ خاموش ہوتے ہیں، عملداری نہیں کرتے۔ مجبوراً سپریم کورٹ کو
چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نوٹس لینا پڑتا ہے, اور کام جس نے کرنا ہے, جس ادارے کا کام ہے کرنے کا, وہ کام نہیں کرتا. اب آپ نے بات کی کہ اس شہر میں جنگل کا قانون, پچھلے سال کا اگر آپ صرف ٹریفک چالان کا ٹیکس دیکھیں تو 82 کروڑ روپے ٹریفک پولیس نے اس شہر میں ڈکیتی ماری, اور اس کے عوض پورے کراچی ایکسیپٹ کراچی پورا سندھ 62 کروڑ کا ٹیکس وصول کیا گیا. تو آپ کا جب فوکس ٹیکسز پہ ہوگا, چالان پہ ہوگا, تو آپ چالان ہی پہ لگے ہوئے ہوں گے. 82 کروڑ روپے ایک سال میں ٹریفک پولیس نے کلیکٹ کیا, اس کا مطلب ہے کہ اب ان کے پاس کوئی اور دوسرا کام ہی نہیں تھا. صحیح. بالکل اسی طرح سے جو ہمارے ہاں انویسٹیگیشن کا نظام ہے یا پولیس کے اندر آپریشن کا نظام ہے, اس کی خرابی کی بھی کچھ وجوہات ہیں. نمبر ایک کہ جس طرح آپ نے کہا کہ کتنے کتنے پولیس والے کہاں کہاں ڈپیوٹ ہیں, اس سے کہیں زیادہ عدالتوں میں چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں. سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, لوور کورٹس, آپ صبح سے شام تک دیکھیں کہ پولیس ہی نظر آتی ہے آپ کو عدالتوں کے اندر. تو آپ جب یہ پولیس کو آپ اتنا انگیج کریں گے تو ایک تھانہ جس کے پاس آبادی 1.5 سے 2 لاکھ, کئی تھانے ایسے ہیں جن کے پاس آبادی 5 لاکھ سے بھی متجاوز ہے, 1.5-2 لاکھ کی آبادی کو 35 پولیس والے کیسے سیکیور کر سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے, ایک بات. دوسری یہ ہے کہ ہمارے ہاں انٹیلیجنس کا نظام جو پولیس کے پاس ہے وہ ناقص ہے. دنیا بھر میں ہماری اب دیکھیں ہماری جو فورسز ہیں, آرم فورسز, ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں وہ بھی سورس پہ چلتی ہیں. پولیس کے پاس سورس کا نظام بھی مناسب نہیں ہے. صحیح. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ عوام کا اعتماد نہیں ہے پولیس کے لیے. تو پولیس ہماری آپریشن کا محکمہ ہو, انویسٹیگیشن کا محکمہ ہو, یا پھر ایس ایس جی کمانڈوز ہوں. ایک ہمارا بہت اچھا ایس ایس جی کمانڈوز کا SSU ادارہ بنا, جس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شہر کو سیکیور کیا جاتا ان کمانڈوز کے ذریعے, لیکن اس بجائے شہر کو سیکیور کرنے کے آپ نے تو SSU کمانڈوز کی صرف بلاول ہاؤس کی رپورٹ دی ہے, لیکن SSU کمانڈوز منسٹرز کے ساتھ بھی ہیں, کچھ سیاسی شخصیات کے ساتھ بھی چل رہے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا, اور کچھ کاروباری شخصیات بھی لگے گھوم رہے ہیں SSU کمانڈوز. کراچی میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا مذاق عالمی سطح پہ بنایا جاتا ہے, چند ٹک ٹاکرز کے نام کی وجہ سے پاکستان کا مذاق بنایا جاتا ہے. دوسری جانب کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھیں تو وہ اس سال اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ کچھ بھی کمنٹ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا صورتحال ہے؟ اچھا, سب سے پہلی جو ایک چیز ہے, ہم لوگوں کو ایک چیز اپنی بڑی اسٹرانگ کرنی ہوگی کہ قانون غریب کے لیے بھی وہی ہے اور امیر کے لیے بھی وہی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ غریب اگر اپنے حق کے لیے جا رہا ہے تو وہ کورٹ کچہری کے چکر لگا کے بوڑھا ہو جاتا ہے, اس کی نسلیں جو ہے وہ آگے تباہ ہو جاتی ہیں. اور اب یہ سوچ ہم لوگوں میں ہے. امیر کے لیے یہ ہے کہ امیر جتنا بڑا گناہ کرے, جتنی بڑا کرائم کرے, اس کے لیے آسانیاں ہیں, وہ تھانے تک نہیں جاتا, وہ جیل تک نہیں جاتا, ان کے کیس ختم ہو جاتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, ٹک ٹاکر جو ہیں میں ان پہ بات کروں گی کہ ان چیزوں کو روکا جائے. سب سے پہلی جو چیز ہے یہ سستی شہرت ہے, جو ان لوگوں سے یہ شہرت مل تو گئی ہے ان لوگوں کو, پر ان کو یہ نہیں پتا کہ سب سے پہلے پاکستان کی عزت ہے. ہم لوگوں کو پاکستان کی عزت جو ہے وہ رکھنی ہے. آپ سب سے پہلے جو حریم شاہ کا کیس سامنے آیا, اب آپ اس میں اگر دیکھیں کہ حریم شاہ نے یہ بات کی کہ میں تو بڑی سیف طریقے سے یہاں آ گئی ہوں, بڑی سیفٹی سے آ گئی ہوں, کیونکہ آپ کو تو یہ پتا ہے کہ غریب لوگوں کو مشکل ہوتی ہے, مجھے تو کوئی مشکل نہیں ہوئی, میں سیف طریقے سے یہاں آ چکی ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ان کے پیچھے کن لوگوں کے ہاتھ ہیں, کون لوگ ایسے ہیں جو ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, یہ منی لانڈرنگ بھی کریں تو ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ کسی جگہ بھی کسی آفس کو لات مار کے گیٹ پہ اندر جاتی ہیں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ بڑی سے بڑی چیز کرتی ہیں, یہ کسی مفتی کے ساتھ کوئی چیز کرتی ہیں, سامنے آتا ہے تو یہ بڑے ہنس کے ویڈیو بنا کے کہتی ہیں کہ میں تو کسی سے نہیں ڈرتی ہوں. سب سے پہلی تو دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ ان کے پیچھے ہاتھ کن لوگوں کا ہے, کون لوگ ہیں جو ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں, کون لوگ ہیں جو ان کو ان چیزوں کے پیچھے جب یہ جاتی ہیں اور یہ ساری چیزیں کرتی ہیں, آیا ان کو کیا پورا اسکرپٹ ملتا ہے یہ ساری چیزیں کرنے کا؟ ہو سکتا ہے کہ ان کو پورا اسکرپٹ ملتا ہو کہ آپ یہ ساری چیزیں کریں, ہم آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے, آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا. میں یہ سمجھتی ہوں ایک عورت ہونے کے ناطے, ایک پاکستانی ہونے کے ناطے, سب سے پہلے میں ایک اپنے آپ کو پاکستانی ہونے کے ناطے ایک بات کرنا چاہوں گی کہ ہمیں اپنے ملک کی عزت رکھنی چاہیے. آپ ہمیں یہ بات ایک ویڈیو بنا کے آپ جو کر رہی ہو, پوری دنیا میں وہ ویڈیو دیکھی جا رہی ہے, اس میں آپ یہ بات کر رہی ہو کہ ہمارے پیسے کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ہمارے پاسپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بیوی جب آپ کے پیسے کی کوئی ویلیو نہیں ہے, آپ کے پاسپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اگر آپ پاکستان کی عزت نہیں رکھ سکتے تو اب تو
میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پہ اچھی خاصی انکوائری ہونی چاہیے, اس مسئلے کو بالکل نہ چھوڑا جائے. اب انہوں نے دوسری ویڈیو بنا دی, دوسری ویڈیو میں انہوں نے یہ کہا کہ میں تو یہاں آئی تھی. ان کے بھائی بھی جلدی سے پیدا ہو جاتے ہیں, جیسا کہ ہر مسئلے میں ان کے کوئی نہ کوئی بھائی, دوست یا کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے. اب ان کے ایک بھائی آ گئے جنہوں نے کہا نہیں یہ میرے پیسے تھے, انہوں نے کہا بھائی میں ویڈیو بنا رہی ہوں, تو میں نے کہا بنانے دو, اور اس طرح کا انہوں نے لیکن مجھے اینی یہ بتائیں نا کہ اس طرح کا کنٹینٹ اگر آج آپ یا میں ٹی وی پہ دے دیں اور ہمارے وزیر داخلہ کے حوالے سے اس طرح کے ریمارکس آپ یا میں پاس کر دیں, تو کتنی دیر لگے گی ہمیں پیمرا کے نوٹس سرو ہو جائیں گی, کتنی دیر لگے گی ہمیں بین کر دیا جائے گا. یہ تو اوور آل کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, پاکستان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں یہی بات جو میں نے اسٹارٹ میں کی ہے, مقصد یہی تھا میری بات کا کہ کھلی بات ہم لوگ نہیں کر سکتے. کوئی بھی بات ہوتی ہے ہمیں ڈھکے چھپے الفاظ میں کرنی پڑتی ہے بات. اگر کوئی ایسا مسئلہ آ بھی جاتا ہے تو ہم بڑے سوچ سمجھ کے الفاظوں کو بیان کرتے ہیں کہ آیا کوئی ایسا الفاظ نہ چلا جائے جو کہ ہمارے لیے بعد میں مسئلہ ہو. یہ بی بی جو ہے یہ اسکرین پہ آ کے ایک ویڈیو 2-4 منٹ کی بنانے کے بعد وہ ہمارے ملک کا مذاق اڑاتی ہیں, وہ ہمارے اداروں کا مذاق اڑاتی ہیں. وہ یہ کہتی ہے کہ منی لانڈرنگ, اب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ منی لانڈرنگ ہوتی کیا ہے مجھے نہیں پتا. سب سے پہلے بی بی ان کو یہ پتا ہے کہ کس طرح سے یہاں سے ہم نے ملک سے باہر جانا ہے. وہاں جا کے میں جو ہوں بہت سارے جو برانڈز ہیں ان کی برانڈ ایمبیسڈر ہوں, جو کہ مجھے بالکل بھی نہیں پتا, ابھی تک کہیں سے ایسی خبر نہیں ہے کہ وہ کسی برانڈ کی برانڈ ایمبیسڈر ہیں. اتنا پیسہ وہ کیسے کما رہی ہیں, اتنا پیسہ ان کے پاس آیا کس طرح سے, ہمارے ادارے پوچھ کیوں نہیں رہے کہ اتنا پیسہ وہ کہاں سے لے کے آ رہی ہیں. اور دوسری بات جو ابھی آپ نے بات کی کہ واقعی اگر ہم لوگ اس طرح کے کوئی الفاظ یا کوئی ایسی چیز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں بین کیا جائے گا, پیمرا کی طرف سے ہمیں نوٹس آ جائیں گے, ہم پہ ایک ایکشن ہو جائے گا, ہم پہ بہت سارے کیسز ہو جائیں گے, اور ہماری زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے اور مشکل کر دی جائے گی. پر اگر یہی چیز حریم شاہ کرتی ہیں, بڑی بڑی چیزیں انہوں نے کی ہے, بڑے بڑے حالات انہوں نے ایسے پیدا کر دیے, اتنی زیادہ ان کے نام پہ کنٹروورسی ہوتی ہے, اور اس کے بعد کوئی نہیں ہے جو ان کو پوچھے, آسانی سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اب جو یہ چیز ہوئی ہے یہ بہت بڑی ہوئی ہے, اور اس کے بعد ایک ان کی ویڈیو آئی ہے اور بڑے ریلیکس ہو کے, اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ دیکھیں ان کی فیس پہ وہ بڑی ریلیکس ہے, وہ چل کر رہی ہے, انہیں پتا ہے کہ ان کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہ ہمارے اداروں پہ منہ چڑھاتی ہوئی آ گئی, انہوں نے ایک ویڈیو بنا دی, اور اب ویڈیو کے بعد اگر اس پہ ایکشن نہ لیا گیا اور ان کو اسی طرح سے چھوڑ دیا گیا تو پھر وہ تیسری ویڈیو یہ بنائیں گی کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. ویسے مجھے تو امید یہی ہے کہ ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے پیچھے بڑے کوئی اسٹرانگ قسم کے ہاتھ ہیں, ان کے پیچھے ادارے ہیں, یا تو کوئی نہ کوئی ہے ضرور جو کہ وہ اس طرح کی چیزیں کر رہی ہیں, ان کو سپورٹ مل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا اینی, میں آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن جاوید صدیقی صاحب ذرا یہ بتائیں, ایک طرف کراچی کی صورتحال ہے جہاں پہ روز مر رہے ہیں, دوسری طرف پاکستان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اس انداز میں اڑایا جاتا ہے. کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ اور میں کرنے کی جرت رکھ سکتے ہیں؟ جناب بات یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے. غلامی کے اسیروں کی یہی خاص صدا ہوتی ہے, ہوتی نہیں جو قوم حق بات پر یکجا, اس قوم کا حاکم ہی بس اس کی سزا ہے. کیا بات ہے, ٹھیک ہے جی. آپ نے بہت کچھ کہہ دیا. اب اس شعر کے اندر میں نے پورا آپ کو آپ کی سمری دے دی ہے, سمجھنے والوں کے لیے یہ کافی ہے. قانون جب تک جزا و سزا کا سلسلہ نہیں ہوتا ہے, قانون غریب کے لیے کچھ اور امیر کے لیے کچھ اور. یہ محترمہ اس وقت اگر آپ اوور آل دیکھا جائے تو ایف اے ٹی ایف کے بھی معاملات چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں. یو کے اندر انہوں نے جا کے یہ سٹیٹمنٹ دیا پاکستان کے لحاظ سے, کیا ریگارڈ رہا پاکستان کا. اس وقت اداروں کو اداروں کو تو اسی وقت سٹاپ کر دینا چاہیے تھا جو ہمارا ایک مقدس گھر جس کو ہم پرائم منسٹر ہاؤس کہتے ہیں, جب اس نے اپنے پاؤں کی نوک سے اس کو کھولا. یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہاں پہ جب لوگ تھے وہاں پہ, اگر آپ اور میرے جیسا آدمی اگر ایک دفعہ چلا جائے, جب تک وہاں پہ انٹری نہ ہو, گیٹ پاس نہ ہو, اس کے پیچھے بھی 10 لوگ اس کے ساتھ آتے ہیں اور بغیر کچھ کیے ہوئے وہ محترمہ جاتی ہیں اور ایک لات مارتی ہیں. یہ لات انہوں نے اس دروازے پہ نہیں مارا بلکہ یہ ان اداروں کو چیلنج کیا اس نے, اور وہ خاتون جو ہے ایک ٹک ٹاکر جو ہیں وہ اداروں کو بدنام کر رہی ہیں اور کھلے عام یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب. لیکن جاوید بھائی یہ کیا اداروں کو بدنام کرنا محض مقصد تھا یا مقصد سے کچھ بڑا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایف اے ٹی ایف آپ خود جو ذکر کر رہے ہیں, اس وقت پوری دنیا کی نظر یہ ہے کہ پاکستان میں جو لوپ ہولز ہیں کچھ کسی طریقے سے نکال لیے جائیں.
یہ سارے لوپ ہولز اگر محض مذاق میں یہ ویڈیو بنائی جا سکتی ہے, آپ یا میں جرت کر سکتے ہیں کہ یہ مذاق کر دیں اور اس طرح کی بات کہہ دیں کہ پاکستان کے قوانین ایسے ہیں, پاکستان کا ایف آئی کا نظام ایسا ہے. آپ اور میں تو نہیں کر سکتے. اگر کر دیں تو زندگی بھر ان ایئرپورٹ سے نہیں گزر سکتے. آپ کچھ کہہ کے دیکھیں, دوسرے دن پیمرا کا نوٹس آپ کو نہیں آیا تو پھر کہنا. میں ایک بات کہوں گا کہ جب آپ کی بات میں وزن اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی جیب کا وزن زیادہ ہو, تو ہماری اور آپ کی جیب سے اس کا کہیں زیادہ جیب ہے. آپ سمجھے میری بات. اس کی باتوں میں وزن اس لیے کہ لوگ اس کے بیک اپ کیوں کر دے رہے ہیں. بھائی آپ کا ملک سب سے پہلے پراؤڈ ٹو بی پاکستان, پراؤڈ ٹو بی فورسز. دیکھیں یہ پاکستان ہمیں کوئی تحفے میں نہیں ملا. اب جب ایف اے ٹی ایف کا معاملات چل رہے ہیں اس نازک مرحلے پر یہ بیان دینے کا کیا مقصد ہے؟ یہ تھنک اباؤٹ اٹ. یہ کام ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے اور اس کو جو ہے وہ آخری اینڈ تک پہنچانا چاہیے کہ واٹ از دا بیہائنڈ آف سین. یہ بالکل ٹھیک ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس معاملے کو اینڈ تک پہنچا دیجیے. لیکن ماضی میں آپ کو یاد ہو ایک کیس ہوا تھا, ایان علی کا کیس. اس معاملے میں جو کچھ ہوا, جو لوگ ملوث تھے, ایف آئی کے جو کچھ معاملات تھے, وہ جو کچھ گواہ تھے ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, میں کہوں گا نہیں کیونکہ یہ سب سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ سب اس کی نظر میں ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک. جی بات ہو رہی ہے پاکستان میں جو کچھ معاملات ہوئے. ایک طرف صورتحال اتنی زیادہ خراب ہے کہ یہاں کچھ بھی ہو تو ہر چیز کے اوپر انکوائری ہے, ہر بات کہنے پہ انکوائری ہے, ہر معاملے کے اوپر انکوائری ہے. کوئی چیز مہنگی ہو جائے, کوئی چیز سستی ہو جائے, اس کے اوپر انکوائری ہے. لیکن اگر انکوائری نہیں ہے تو پاکستان کا تمسخر منانے والوں کے اوپر یعنی ایز اے پرسن, میڈیا پرسن, کتنا مشکل ہوتا ہے جب آپ اپنا کوئی بھی سٹیٹمنٹ دیتی ہیں. اور جب بھی کوئی سٹیٹمنٹ آپ دے رہی ہوتی, مجھے پتا ہے نا کتنا ذمہ داری کا مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ کوئی بھی سٹیٹمنٹ ایسے تو نہیں دیا جا سکتا, محض مذاق کے طور پہ اس طرح کے سٹیٹمنٹ تو نہیں دیے جا سکتے نا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ وہ بچی ہے, نہ وہ 2 سال کی ہے, نہ وہ لالی پاپ لیتی ہے منہ میں, نہ اسے میں یہ سمجھوں گی کہ وہ بہت چھوٹی سی معصوم سی ایک بچی ہے کہ وہ ایک مذاق میں کوئی ویڈیو بنا رہی ہے. اور جو وہ ان کے بھائی بن کے آئے, مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ بھائی آ کہاں سے جاتے ہیں. ان بھائی نے کہا کہ میرے پیسے تھے اور میں نے کہا ویڈیو بنا لیں. مجھے یہ بتائیں کہ ایسے اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے خدا نہ خواستہ, میں تو پاکستانی ہوں, پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان اللہ نہ کرے نہیں تو ہم بھی نہیں, پاکستانی ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے. کس طرح سے یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں؟ پھر جو پہلی ان کی ویڈیو آئی, پہلی ویڈیو میں جس طرح انہوں نے لات مار کے دروازہ کھولا, اس ٹائم نہ ان سے پوچھا گیا, نہ بات ہوئی, بلکہ ویڈیوز بڑی, ان کو سستی شہرت ملی, یہ ہر جگہ ان کا نام ہو گیا, چینلز. اچھا مجھے تو ایک میں ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ جو ہمارے میڈیا چینلز ہیں ان لوگوں نے بھی ان کو اپنے شوز پہ بڑی بھاری پیمنٹ دے کے بلایا کہ ان کی ویورشپ بہت ہے. صحیح. ہم لوگ کیوں ایسی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں جو نیگیٹو ہوتی ہیں؟ ان کو, ہم لوگوں کو بھی چاہیے ان کا بائیکاٹ کیا ہم جائے, اس طرح کے لوگوں کو اسٹار بنا دیتے ہیں. حکومت کو بھی چاہیے کہ اب یہ اس ملک سے گئی ہیں, یہ جو چیز ہوئی ہے, یہ جو حرکت ہوئی ہے, اب دوسری ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ نہ ہو کہ آیا وہ بھائی کے پیسے ہیں اور بہت سارے اور بھائی ان کے کھڑے ہو جائے کسی پارٹی سے. تو میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ اس پہ ایکشن ہونا چاہیے اور اب ان کی نہ اس طرح کی ویڈیوز آئیں, ان کو ہر جگہ سے بین کیا جائے, وہ اس طرح آزادی سے دندناتی نہ پھریں. یہ ہمارا پیارا اور اگر یہ ہوتا ہے تو قربانیوں سے ملا, اس کو اس طرح سے بدنام کرنے والوں کو اتنی آزادی سے یہاں پہ گھومنے کا حق بالکل بھی نہیں ہے. لیکن اگر یہ ساری صورتحال پھر سے ہوتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے بعد, اس طرح کے حادثات کے بعد ایسی بہت سی حریم شاہ پیدا ہوں گی اور پھر آزادی کے ساتھ مذاق اڑایا جائے گا پاکستان کا, پاکستان کے اداروں کا, اور وہ ٹچ پوائنٹ, نرو پوائنٹ پہ ہٹ کیا جائے گا, سینسیٹیو ایشوز کے اوپر ہٹ کیا جائے گا جس سے پاکستان کا مذاق اڑے. یہ مزید ہوگا نا. اچھا میں ایک چیز یہ ضرور, میں نے کافی ساری ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں, شاید وہ وائرل نہیں ہوئی, حریم شاہ کی وائرل ہو جاتی ہیں, وہ ویڈیوز وائرل نہیں ہوئی. اب آپ دیکھیں یہ وائرل کیسے ہو جاتی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ایسی نظر آتی ہیں کہ سگنل پہ اگر ہم نے سگنل توڑ کے آگے گئے, ہمیں ٹریفک پولیس والے نے روکا یا ہمیں پولیس والے نے روکا, ہمیں کسی نے روکا, تو ہم نے بڑے دھڑلے سے باہر آ کے کہا کہ تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں, میں تمہارا کیا بگاڑ سکتی ہوں. ایک وردی والے کو ہم اس کی وردی پہ ہاتھ ڈالتے ہیں, ہم اسے دھمکی دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں حریم شاہ نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے اور ہم لوگ اسی طرف جا رہے ہیں. اگر اب نہ روکا گیا تو میں آپ کو بتا رہی ہوں ہر گھر سے حریم شاہ نکلے گی اور یہی صورتحال ہوگی. اب اس پہ ایکشن لینا پڑے گا. میرے خیال سے بڑا امپورٹنٹ آپ نے مدعا اٹھا دیا. تھینک یو اینی, آپ نے وقت دیا. اور ہم یقینی طور پہ جو صورتحال ہے کہ جس انداز میں ایک کام ہوا
اس کے اوپر پشیمانی تو چھوڑیں, اس کے اوپر دندنا کے آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے مذاق تھا, ہو گئی, اور کہنے والے کوئی اور نہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ کینڈیڈیٹ ہیں جو کہ کنٹیسٹ کر رہے تھے NA68 کے, ان کا ذرا بیان سنیں انہوں نے کیا کہا, اور یہ بھی سنیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا مضبوط کینڈیڈیٹ تھا. تو NA68 کے جو اگر 2018 کے نتائج دیکھے جائیں تو ان کی مضبوطی کا, ان کی مقبولیت کا بڑا آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. میرا نام دانیل ملک ہے, گجرات سے میں بیک گراؤنڈ ہے. 2018 میں ایکس اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھا PTI کا NA68 سے, چودھری بجاز سین کے بیٹے کے خلاف, چودھری سین لائی کے خلاف میں کھڑا تھا. ویری اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھا میں. خان صاحب سے بھی میرا ملاقات ہوئی تھی, علیم خان سے بھی ہوئی تھی, شعیب سے, اور متنازع 3 کروڑ روپے کی بات بھی مجھ سے علیم خان نے 3 کروڑ روپے مانگا تھا, جو میری ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی. باقاعدہ طور پر انہوں نے مانگا تھا آپ سے 3 کروڑ مانگا تھا, میرا انٹرویو ہوتا, انہوں نے شعیب صدیقی نے مجھے کمرے میں بٹھا کے سیکریٹریٹ میں پیسے بھی مانگے تھے, جس میں جوید چودھری نے میرے اوپر آرٹیکل بھی لکھا تھا, 2-3 ٹی وی چینل پہ بھی میں چلا تھا, جس کے اوپر یہ ویڈیو. آج کے واقعے پہ یہ آپ جانتے کیسے ہیں حریم شاہ کو؟ ارے حریم شاہ میری منہ والی بہن ہے, میں اس کو اپنی بہن کی نظر سے تقریباً 8-9 سال سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں, بڑا اچھا فیملی تھا, ہمارے ٹرمز ہیں ان کے ساتھ. میری بہن ہے, میں اپنی بہن کی نظر سے دیکھتا ہوں, کوئی ایسا اللہ کی فضل سے کوئی ایسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, نہ میں کوئی ایسا بندہ ہوں. پورے گجرات سے صادق امین ہوں, کسی سے پوچھ لیں دانیل ملک کون ہے, آپ کو سارے بتائیں گے کیسا آدمی ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے. ادھر میں منی ٹرانسفر کا کام کرتا ہوں, اسکائی مارکیٹ ہے میرا آفس ہے, لیٹن ہائی روڈ میں. میں روز منی کے ڈپازٹ کرتے ہیں, کبھی 2 دن بعد کر دیتے ہیں. میرے پاس ٹیبل میں کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے, یہ لنچ کے لیے میرے پاس آئیں, میں نے ان کو کال کر کے بلایا, کہتی ہیں بھائی میں نے یہ ایک ویڈیو بنانی ہے. تو میں نے کہا ویڈیو بنا رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. انہوں نے ویڈیو بنا لی. آپ کو اس وقت یہ احساس نہیں تھا کہ ویڈیو بننے کے بعد کیا صورت ہے؟ نہیں, وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اتنی بڑی رقم نہیں ہے جتنی پاکستان میں جب ایک ویڈیو حریم شاہ بنا رہی ہوتی ہے ایشو تو بن جاتا ہے. آپ کو پتہ نہیں تھا اس بات کا, آپ کی بہن کی اتنا پرانا تعلق نہیں ہے آپ سے؟ نہیں, میری بہن ہے تو اسٹیٹ فارورڈ تعلق ہے نا, اتنا بڑا میں اسٹرانگ ہوں, میں اسٹینڈ کر رہا ہوں. اتنی بڑی رقم نہیں ہے, 15-20 ہزار پاؤنڈ, ناٹ بگ ڈیل. ہم ڈیلی ٹرانسفر کرتے ہیں, اس سے زیادہ پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں, لیگل منی اینڈ بینک ڈپازٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس فنڈنگ کے پروف ہوتے ہیں, ساری بینک اسٹیٹمنٹ ٹیلی ہوتی ہے, ہر چیز ہوتی ہے. تو انہوں نے ایک ویڈیو بنا لی اور پیچھے گورنمنٹ نے FIA پڑی. FIA کے پاس, شیخ رشید کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کرنے کے لیے. ایک 20-25 ہزار پاؤنڈ کے لیے اس کے پیچھے لیکن انہوں نے دعویٰ کیا نا میں پاکستان سے لے کے آئی ہوں, انہوں نے یہ کہا ہے نا. وہ بائی مسٹیک اگر کوئی لفظ بول گئی ہیں ویڈیو کے ٹک ٹاک کے لیے تو لیکن وہ کہہ رہے میرے شیخ صاحب کو کچھ نہ کہ. شیخ صاحب کو نا گورنمنٹ کے اور کام کرے نا, گورنمنٹ کے اور بڑے منی لانڈر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پیچھے بھاگے نا. حریم شاہ کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں, اس نے یہ پیسے لے کے بھاگی, اس نے تو پیسے لے کے نہیں آئے. پیسہ میرا تھا, میں ڈکلیئر کرتا ہوں, میں آن کرتا ہوں, میں نے ڈپازٹ کیا ہے. PTI کا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھا, NA68 سے, سارے مجھے جانتے ہیں, میں اپنی تعارف کا محتاج نہیں ہوں. لیکن سوچ لیں, جان لیں, PTI والے بھی میرے ساتھ ہیں. تو مہتاب صاحب آپ نے دیکھا کہ کس انداز میں یہ ساری صورتحال تھی. NA68 کے ماضی کے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ رہے, یہ سارے صورتحال ہے. یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے, ہماری بچیوں کے لیے کیا ہم یہ مثال سیٹ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے اتنا امپورٹنس دے دی حریم شاہ کو, اتنا قیمتی ایئر ٹائم آپ نے اس کو دے دیا جو نہیں دینا چاہیے تھا. ایسی بہت ساری حریم شاہ, تمام جو بگ شاٹس ہیں ہمارے سیاستدان اور دیگر جو کرتا دھرتا ہیں, بہت ساری حریم شاہ ہیں. اس ملک سے جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے, وہ منی لانڈرنگ کا بنیادی جو ٹول ہوتا ہے نا, بیسک ٹول, وہ یہ ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں. آپ نے خود بتایا, ایان علی, یہ وہ ہیں جو 2 پکڑی گئی ہیں. ایسی درجنوں ہیں جو روز کی بنیاد پہ پاکستان سے ڈالر کو شفٹ کرتی ہیں. لیکن مہتاب صاحب یہ سمجھائیں نا کہ آپ اور میں اس FIA کے نظام سے کوئی ایک چھوٹی چیز تو پار کر کے دکھا دیں. یہ کروڑوں روپے لے جاتے ہیں اور پھر دھڑلے سے یہ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں. کوئی نظام نہیں ہے, کوئی سنوائی نہیں ہے یہاں پہ. نظام موجود ہے, اور اصل سوال تو اٹھتا ہے FIA کے اوپر کہ وہ کہتی ہے کہ میں ایئرپورٹ سے یہ کراس کر کے آ گئی ہوں اور کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مجھے پوچھ لیتا. اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی خواتین ہیں وہ جب پیسے لے جاتی ہوں گی تو FIA کی ضرورت نہیں ہے. اب FIA کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ FIA کے اوپر جو غیر سیاستدان ہیں یا دیگر طاقتور ادارے ہیں, ان کی طاقت کی بنیاد پہ یہ جا رہی ہیں, تو FIA کی ضرورت نہیں ہے ان کو روکنے کی. دیکھیں, سب سے پہلے جو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ ایئرپورٹ سے پیسہ کراس کیسے ہوا. جب آپ ایئرپورٹ سے پیسہ کراس ہو رہا ہے تو پھر ہمارا ایئرپورٹ سیکیورٹی رسک ہے کہ ہمارے ایئرپورٹ سے پیسہ کراس کر سکتی ہیں یہ عورتیں,
تو کل یہ ہائی جیک بھی کر سکتی ہیں طیاروں کو. صحیح. تو بنیادی سوال تو حریم شاہ پہ نہیں اٹھ رہا ہے, وہ تو لے گئی پیسہ, اس کا کام یہ ہے اور کوئی کام نہیں ہے اس کا. اصل تو سوال ہے ایف آئی اے کے اوپر کہ تمہاری جو اتنا جو بڑا پیسہ لگا دیا آپ کے اوپر, آپ کی تربیت کے اوپر ایف آئی اے والوں کی, تو آپ کی تربیت یہ ہے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر آپ ہو سکتا ہے وہ آپ کو دکھا کر لے کر گئی ہو پیسہ. تو کہاں ہے ایف آئی اے, کہاں ہے وہ جو ایئرپورٹ پہ امیگریشن بیٹھی ہے, آپ کو تو سیکیورٹی بٹھایا گیا ایئرپورٹ کی. مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ عین ممکن نہیں تھا کہ ایف آئی اے کو ویڈیو ریلیز کر دینی چاہیے تھی جو اس بیگیج لے کے گئی ہیں؟ اگر تو کوئی اس طرح کے معاملات تھے تو اس طرح کی ویڈیو ریلیز کر دینی ایف چاہیے. آئی اے نے تو ایکشن لیا ہے نا, ایف آئی اے تو ایکشن لے لیا انہوں نے. سر ایکشن ماضی میں بھی ہوا تھا, جن اہلکاروں نے ایکشن لیا ان کے ساتھ کیا ہوا, ان کے پیارے آج بھی ان کے لیے ترس رہے ہیں. سر اگر یہ حریم شاہ پاکستان آتے ہوئے پکڑی جاتی کسی کیس میں تو چھوٹ جاتی, ٹھیک. ایان علی جاتے ہوئے یہیں پکڑی گئی, چھوٹ گئی. حریم شاہ پہنچ چکی ہے لندن میں. صحیح. اب اگر پاکستان کی ایف آئی اے چھوڑنا بھی چاہے تو چھوٹ نہیں سکتی ہے وہ. اب انٹریکشن ہو گیا ہے لندن کے ساتھ ان کا. برطانیہ تو بہت زیادہ کانشیس ہے اس معاملے پہ, پوری دنیا ہے کہ آپ منی لانڈرنگ نہ ہو, کیونکہ منی لانڈرنگ سے دہشت گردی پھیلتی ہے دنیا بھر میں. منشیات میں پیسہ استعمال ہوتا ہے, اسمگلنگ میں پیسہ استعمال ہوتا ہے. تو اب ایف آئی اے اگر اس میں فیل ہوا تو ہمارے پاس خبر یہ آنی چاہیے تھی کہ ایف آئی اے کے وہ افسران جو اس کو کراس کرانے میں شامل تھے یا ان کے ہوتے ہوئے یہ کراس ہو گئی, انہیں گرفتار کر لیا گیا. اور یہ تو بڑا ایزی نہیں ہوگا کہ اس وقت جو اہلکار تعینات تھے ان کو ٹریک کیا جا سکے, اس کو دیکھا جا سکے. سب ریکارڈ موجود ہوتا ہے, سی سی ٹی وی کیمرہ ہوتے ہیں, شفٹنگ موجود ہوتی ہے, لسٹ ہوتی ہے کون افسر وہ انچارج تھا, شفٹ انچارج گرفتار ہونا چاہیے تھا کہ جب وہ خود اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ میں پیسے لے کے آ رہی ہوں, اور اس کی جو ورڈنگ ہے آپ یہ سنیں کہ وہ کہتی ہے کہ ان کی جرت نہیں ہے کہ مجھے روک لیں. تو یہ پھر پہلا سین نہیں ہے اس کا مطلب جب بھی یہ ملک سے باہر گئی ہے تو اس نے منی لانڈرنگ کی ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں, اور عام طور پہ جاوید صاحب اکثر خواتین جو سیلیبریٹیز ہیں ان کے جو لائف سٹائل کو لے کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو میڈیا انڈسٹری اتنی بڑی نہیں ہے. اور حریم شاہ کی اگر ہم بات کریں یا اس طرح کے دیگر لوگوں کی بات کریں تو وہ نہ کسی بڑے برانڈ کے برانڈ ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں, نہ کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, پر ان کی جو زندگیاں گزارنے کا جو طرز ہوتا ہے بڑا مختلف ہوتا ہے. اب کیا یہی ذرائع ہیں جن کی وجہ سے یہ سارے کام ہو پاتے ہیں, اسی وجہ سے یہ ساری زندگیاں لیوش ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں, ایک تو میں تھوڑی سی بھائی کی بات کی معذرت کے ساتھ مطلب رد کروں گا, یوں کہہ رہے ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ادارے قابل ہیں, ایسی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. چند کرپٹ لوگوں کی وجہ سے, چند کرپٹ عناصر کی وجہ سے پورے ادارے کو برا کہنا میں نہیں سمجھتا. لیپسز میں آئی ایم ٹوٹلی ایگری وتھ یو, اور ان کی بات کو میں بڑی کرتے ہوئے اب یہاں پہ یہ کہوں گا کہ جس جگہ پہ جہاں سے وہ خاتون گزری ہیں پوری سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہوں گی, اور ہمارے ادارے وہاں پہ کام کر رہے ہیں. ہماری ایف آئی اے بہت بہترین کام کر رہی ہے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اب جس طرح سے پروسیس شروع ہو گیا ہے, اور اس کو جو ہے عبرت کا نشان بنا کے ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا تو کچھ ہونا نہیں ہے, لیکن اس وقت جو اس حادثے کے بعد بہت سے لوگ جو ٹریول کر رہے ہیں ان کی یہ شکایت آ رہے ہیں کہ ایف آئی اے ان کو بلا وجہ تنگ کر رہے ہیں, ان کے سامان کو زیادہ کھولا جا رہا ہے, زیادہ طور پہ چیک کیا جا رہا ہے. تو یہ تو صورتحال عام آدمی کے ساتھ ہو گئی نا, ایک انسان کی وجہ سے تو پوری جو عوام ٹریول کری وہ پریشانی کا شکار ہو رہی ہے. دیکھیں, میں یہی تو مسئلہ ہے نا کہ ہمارے یہاں کوئی سیلیبریٹی آتی ہے تو وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ آسمان سے آ رہا ہوتا ہے. تو امیر کے لیے الگ قانون ہو گیا, غریب کے لیے الگ قانون ہو گیا. اب بیچارہ جو نارمل بندہ جا رہا ہے اس کو جس طرح کے چیک کر کے مطلب اگر تنگ کیا جا رہا ہے تو ایسے نہیں کرنا چاہیے اداروں کو. مگر وہ ایک کہتے ہیں نا کہ جب دودھ کا جلا ہوا ہوتا ہے نا وہ چھاچ سے بھی ڈرتا ہے, سمجھیے گا میری بات. تو یہ معاملات ہو رہے ہیں, مگر انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں تھوڑا سا وقت کو وقت دیں. آنے والے وقتوں میں دودھ کا جلا جو دانستہ طور پہ جل جائے وہ بھی ڈر کے کام کرے گا, کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہمارے ادارے میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی بڑی کڑی نظر ہوتی ہے, وہ تو ہر نقل و حرکت کو جانتے ہیں. یہی تو میں نے لفظ یوز کیا ہے کہ میں پورے ادارے کو غلط کبھی نہیں کہوں گا, مگر جو چند کرپٹ عناصر ہیں, جو چند کالی بھیڑیں ہیں, ان کو منظر عام پہ لا کے ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے نا, نہ کہ ہم ان پورے اداروں کو برا کہیں. آج بھی آپ پولیس کے لیے دیکھیں, میں خود ایک بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں, میرا تعلق کراچی الیکٹرانک ڈویژن سے, اور معاشی تجزیہ کار آپ نے بلایا, میں وائس چیئرمین بھی ہوں لا آرڈر کمیٹی کیڈا کراچی کا, ٹھیک ہے نا. آج بھی ہم پولیس کے لیے نیگیٹیوٹی بہت سارے دوست کہتے ہیں, ٹھیک ہے یار, میں جانتا ہوں سسٹم ہے, ٹھیک ہے. پولیس کی بھائی نے کہا بہت نفری کم ہے, بالکل نفری کم ہوگی نا, مگر بیہائنڈ آپ سینیریو بھی تو دیکھیں.
آپ 3.5 करोड़ की आबादी को आप 1.5 करोड़ शो कर रहे हैं, तो पुलिस की नफरी भी आपको उसी तरह मिलेगी, आपको पानी भी उतना ही मिलेगा, आपको गैस भी इतना मिलेगा। यहाँ तो मर्दमशुमारी वाले जो है वो मर्दों को काउंट करते हैं और औरतों को तो शायद काउंट करना ही भूल गए वो। तो भाई कोटा सिस्टम खत्म करें, मर्दमशुमारी को सही करें, जब चीजें आपको प्रॉपर होंगी तो सब चीजें ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। सही कह रहे हैं इमाम साहब, मैं चाहूंगा आप जरा फाइनल कमेंट दें ताकि हम ब्रेक तरफ जा सकें इसके ऊपर। जी आप सही कह रहे हैं कि इसको जो है, मैं तो समझता हूँ कि रिशफलिंग होना चाहिए। जो पुराने खापड़ पुलिस वाले मैं इतला के लिए बता दूं, ये रिशफलिंग की गई है बड़े थानों में, बड़े एसएचओ की रिशफलिंग की गई है। और अब जो लोग आ रहे हैं वो कहा तो ये जा रहा है कि क्योंकि पेपर पास करके आ रहे हैं, उनका ऑफिस वर्क बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन ये वाला काम के तफ्तीश का अमल हो सके वो इतना जबरदस्त नहीं हो पा रहा है। ये औरतें ऐसी नहीं हैं अयान अली या हरीम शाह जैसी कि जो खुद ब खुद निकल जाती हों, ऐसा नहीं है। उनको करवाने वाले लोग, उनको क्रॉस करवाया जाता है, उनको करवाने वाले हैं, उनके पीछे जाना चाहिए। एफआईए को अपने ऊपर भी देखना चाहिए। एफआईए में एक बड़ी तादाद है करप्ट अफसरान की, इनको अपने आप में भी देखना चाहिए। एक सवाल छोड़ता जाता हूं, अगर ये कार्रवाई, मैं ये समझा जाए ये कार्रवाई हुई नहीं हो और सिर्फ पाकिस्तान का मजाक बनाने के लिए अगर ये वीडियो जारी कर तो फिर क्या होना चाहिए? ऐसी हुई है कार्रवाइयां और होती हैं रोजाना की बुनियाद पर। मैं तस्लीम कर लें, एक मिनट के लिए मान लें कि शायद ये कार्रवाई ना हुई हो, लेकिन सिर्फ मजाक करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए ये वीडियो बनाए तो फिर क्या पाकिस्तान की इज्जत इतनी नाजुक नहीं है कि चलन से खराब हो जाए। इतनी नाजुक इज्जत नहीं है पाकिस्तान की, कुछ नहीं होता पाकिस्तान की इज्जत। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर जो है वो हासिल किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं ना कि जब वो किसी के कहने या सुनने से कुछ नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और ये अल्लाह के नाम पे लिया गया है, अल्लाह के नाम पे बना है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में बहुत कुछ तब्दीली भी होगी और बहुत कुछ बेहतरी होगी। लेकिन इस वक्त जिस तब्दीली और बेहतरी का अवाम मुंतजर है वो तब्दीली नहीं हो पा रही। हमने ये टॉपिक को जरूर कवर किया कि जो एफआई का मामला है, ये जो पाकिस्तान का इमेज का मामला है, ये बड़ा अहम है, लेकिन कराची में रहने वाले, पाकिस्तान में रहने वालों का मामला अभी भी बाकी है। इसके ऊपर बात करेंगे और इस तमाम तर एक्टिविटी से पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की क्या जिम्मेदारी, क्योंकि लाखों नहीं करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जाता है। पुलिस और रेंजर्स दोनों कराची में तैनात हैं, लेकिन सूरत हाल काबू नहीं हो पा रही। इसके ऊपर बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरूर। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की। कराची में जिस अंदाज से वारदातें हुई, जो तनासब रहा, जो रेशोज हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, वो मैंने आपके सामने पेश किए। सिर्फ ये बताता चलूं कि कराची शहर में जो 2 बड़ी वारदातें हुई, उसमें शॉन सर्कल के इलाके में हुई, जिसमें एक वक्त में 75 लाख रुपए नकद लूटे गए। इसके बाद कराची के इलाके सदर में वारदात हुई, जिसमें गालिबन 40 से 45 लाख रुपए नकद लूटे गए एक बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमा से। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि कराची में जगह जगह वारदातें तो हो रही हैं, लूटा तो जा रहा है, लेकिन एक चीज बड़ी अहम है कि लोग इन वारदातों के नतीजे में बहुत ज्यादा जख्मी हो रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं। सिर्फ नंबर्स की बात करें तो 5 से 6 लोग महज 12 दिन में इन वारदातों में शहीद हो चुके हैं। तो फिर कराची शहर का पुरसान हाल कौन होगा? एमएम आलम साहब, कराची शहर को कौन देखेगा? यहाँ पे पुलिस मौजूद है, यहाँ पे रेंजर्स मौजूद है, यहाँ पे तमाम इदारे काम कर रहे हैं। कराची कोई ऐसा शहर नहीं जो कि किसी गांव देहात में हो, कोई छोटा सा शहर नहीं जिससे आइसोलेटेड हो, बड़ा शहर है, हर चीज है यहाँ पे। क्यों ये सारे मामला हो रहे हैं कराची के लिए? देखें, क्यों का सवाल तो आपने खुद ही अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो दी है शहर के हवाले से पुलिस की, उसमें दे दिया। जब पुलिस को आप थानों को नफरी नहीं देंगे और पुलिस को इंगेज रखेंगे सम अदर एरियाज में, तो वो तो आपको डिलीवर नहीं कर पाएगी। 35 अफराद एक थाने को कवर नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात है कि बिजनेस कम्युनिटी जो है वो किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। आप उनसे टैक्स लेते हैं तो मुल्क चलता है। सही। आप उनसे टैक्स भी लें और फिर आप उनसे मुख्तलिफ अंदाज में चंदे भत्ते ये सब कुछ लें, हर चीज को बिजनेस कम्युनिटी चला रही है। लोग उसके बाद भी कराची में क्या वो पुराना 2007, 8, 10 वाला फिर से रुझान तो नहीं शुरू हो जाएगा? लेकिन जा रहा है उस तरफ ये रुझान जा रहा है, क्योंकि अभी देखें हुकूमत की तवज्जो हटी हुई है अमन अमान की तरफ से, क्योंकि अमन अमान हुकूमत ने कायम नहीं किया था। अमन अमान कायम किया था सिंध रेंजर्स ने। अमन अमान कायम करने के बाद इनकी जिम्मेदारी थी कि इसको ये आगे लेके जाते और इदारों को, पुलिस वालों को मजबूत करते। हमारे यहाँ मसला ये है कि पुलिस को मजबूत करने पे कभी सोचा नहीं गया।
पुलिस के अलावा हर इदारे को सोचा गया मजबूत करने के लिए। कुछ इदारे वो हैं कि जो खुद ही मजबूत हो जाते हैं, लेकिन पुलिस को सोचा नहीं गया। आप पुलिस की ने नफरी खुद को डबल मजबूत करने की करें। वैसे कोशिश अभी मैंने लास्ट 2 डेज में खबर सुनी थी कि शहर में 5000 या इससे ज्यादा कुछ भर्ती की जा रही हैं। तो 5000 से मसला नहीं हल होगा, इसमें 2 मसले आपको हल करने पड़ेंगे। नंबर 1 नफरी बढ़ानी होगी, नंबर 2 आपको जो थाने हैं वो मकामी लोगों को देने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई लड़काना से उठा के इंस्पेक्टर या एसएचओ लगाते हैं, उसको क्या पता यहाँ पे क्या होना है क्या नहीं। और वो जब तक अंडरस्टैंड करेगा तब तक सूरत-ए-हाल मजीद खराब हो जाएगी। डायनेमिक्स शहर के मुख्तलिफ हैं। जब ये सब हम अक्सर ये देखते हैं, कराची के 2 बड़े अहम मसले हैं। एक तो पाकिस्तान कराची में एक तो पुलिस का निज़ाम है, वो बहुत हद तक पुराना है, बहुत फरसूदा है। दूसरा जो पुलिस में तैनाती होती है वो कराची के अपने लोग नहीं होते उसमें। तीसरा एक और बड़ा मसला है कि कराची के अतराफ में बहुत सारी ऐसी आबादियां बन रही हैं जो कि किसी भी तौर पर डॉक्यूमेंटेड नहीं है। वहां पे कौन आकर रहता है कौन नहीं रहता, दीगर शहरों से लोग आते हैं, छोटे इलाकों से लोग आते हैं कराची में रोजगार की तलाश के लिए। जब रोजगार नहीं मिलता तो फिर कहीं ना कहीं कुछ लोग वारदातों की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि आखिर पेट सबके साथ लगा है। और ये बात कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी कोताही है कि हम लोगों को वो सहूलियात नहीं दे पा रहे। अब ये जो इतने सारे सिनेरियोज हैं, क्या होने जा रहा है? माजी में इसी पुलिस ने अमन कायम किया, इसी रेंजर्स ने अमन कायम किया, अब ये फिर क्यों एक बार फिर से ये सूरत हाल नजर आ रही है कि हम फिर से बड़ी खराबी की तरफ जा रहे हैं? देखिए मसला ये है कि जनाब बीइंग ए ताजिर, अलमिया ये कि ताजिर टैक्स भी देता है, ताजिर भत्ता भी देता है, और आखिर में एंड ऑफ द डे कोरोना के नाम पे अपनी दुकानें भी बंद करवा देता है। कब तक ये सिलसिला चलेगा? नंबर 2, इसकी सबसे बड़ी फसाद की जड़ कोटा सिस्टम है। जब तक आप कोटा सिस्टम नहीं खत्म करते हैं उस वक्त तक नहीं हो सकते मामला हल। कोटा सिस्टम के मियाद को भी 2 साल हो चुके हैं गुजरे हुए, खान साहब ने क्यों नहीं किया? ठीक है, कराची के लिए ठीक है, कराची के लोग लाना चाहे बहुत अच्छी बात है, आने चाहिए। उसकी वजह यह कि इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए पुलिस का मसला ये कि पुलिस में अब मजीद यकीनन पुलिस काम कर रही है जो अपनी उसकी कैपेसिटी है, मगर मजीद रिफॉर्म्स की जरूरत है। सही बात, ठीक है ना। जब तक पुलिस की अपग्रेडेशन नहीं होगी, आप एक पुलिस का माजरत के साथ एसएचओ इंतहाई माजरत के साथ पॉलिटिसाइज होता है। कभी किसी एसएचओ तैनात कैसे होता है किसी भी इदारे में? मैकेनिज्म क्या होता है जनाब? मैकेनिज्म ये तो मुझसे ज्यादा बेहतर डिपार्टमेंट बताएगी ना। आप कुछ बता, आप तो बड़ा क्लोज हैं। देखिए बात क्लोज की नहीं है या कोई नहीं है जनाब, मैं तो बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूं। आप मुझे क्लोज, मैं आपके भी बहुत क्लोज हूं, मैं इस भाई के भी क्लोज हूं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारा मकसद किसी को तनकीद नहीं करना होता, हमारा मकसद तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बरा इस्लाह। लेकिन रूट कॉज में जाननी जरूरी है। मैं आता हूं, देखिए पुलिस को रिफॉर्म्स में मजीद अपग्रेडेशन करने की जरूरत है। ये बात मैंने एक लास्ट प्रोग्राम में भी की और आज भी मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं। ये बात देखें, पुलिस को अपना मोरल अप करने की जरूरत है। पुलिस के पास जो कैपेसिटी यकीनन वो काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे एसएचओ पीडी है, माशूक अली साहब हैं और बहुत सारे एसएचओ हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, जो उनकी कैपेसिटी है, मगर उनकी भी एक बाउंड्रीज है। लोग पुलिस से डरते हैं, ये डेंजरस है। एक जगह पे आपके काली वर्दी वाले की मोबाइल खड़ी हो और एक जगह खाकी वर्दी वाले की मोबाइल खड़ी हो, इंतहाई माजरत के साथ लोग काली वर्दी वाले मोबाइल को देख के थोड़ा सा साइड हो जाता है और खाकी वर्दी वाले को। और ये सारा काम किसी और ने तो नहीं किया, खुद पुलिस ने अपने साथ किया ना। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। जो अच्छे और पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे लाना चाहिए और उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। लेकिन मेरा और सवाल, एसएचओ का इम्तिहान भी मेरिट के ऊपर होना चाहिए, जो जैसे अभी अपर कोर्सेज हो रहे हैं, ठीक है, अभी अपर कोर्सेज हो रहे हैं। सर मसला ये आ रहा है कि इम्तिहान देके जो आए उनका ऑफिस वर्क बहुत अच्छा है, लेकिन ग्राउंड पे उस अंदाज में काम नहीं कर रहे। लेकिन मालूम साहब मुझे ये पहले जवाब तो दें, ये जो एसएचओ बड़े बड़े थानों में तैनात होते हैं कैसे हो रहे हैं? मैं वो बता रहा हूँ आपको। अभी एक नया सिस्टम आया है, जो लास्ट प्रीवियस एडिशनल आईजी थे, उन्होंने सिस्टम बनाया कि एक एग्जाम होगा और उस एग्जाम में तमाम पुलिस वाले बैठेंगे, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर बैठेंगे। जो उस एग्जाम को पास करेगा और उस लिस्ट में नाम आएगा वही एसएचओ अपॉइंट होगा। सही। तो पहली फेज में अफसरान ने इम्तहान दिया, इम्तहान देने के बाद वो पास हुए। फिर सेकंड फेज में उन पास में से जो है एसएचओज लगाए गए। फिर आगे चल के 100 एसएचओज की लिस्ट भी आई जिन पे 1 साल के लिए बैन लगाया गया। यानी ऐसा नहीं है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं कि जो करप्शन कर रहे हैं उन पे 1 साल के लिए बैन भी लगा कि इन्होंने करप्शन की है और मिसमैनेजमेंट की है, इनको बैन किया जाए। दोबारा फिर उसके बाद जो एसएचओज हैं, सब बुनियादी चीज़ इनकी स्क्रूटनी होती है, तमाम एजेंसियाँ इन्हें क्लियर करती हैं, तो उन पे भी सवालिया निशान है एजेंसियों पे जो करप्ट आदमी को क्लियर कर रहे हैं। और फिर जो आदमी मकामी होगा वो मकामी लोगों के साथ राब्ते में होगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है कि पुलिस से लोग डरते हैं, जैसे इन्होंने बताया, लोग डरते हैं, पुलिस के करीब नहीं जाते हैं
कई लोग ऐसे हैं, आपने तो मोबाइल की फिगर दी है, कई लोग मोबाइल छीन मार बैठते हैं, थाने नहीं जाते, उनको पता है एक तो नुकसान मोबाइल का हो गया, उधर पुलिस को भी कुछ देना दिलाना पड़ जाएगा और चक्कर अलग काटने पड़ जाएंगे। तो पुलिस से लोग डर रहे हैं। वजह क्या है? मकामी तैनातियां नहीं है, मकामी अफसरान को तैनात किया जाए। मुझे पता है ये अफसर है, ये फला जगह रहता है, मैं उसके पास चला जाऊंगा, वो जानता है कि ये इस मोहल्ले में रहता है, ख्याल करेगा, लोग एक दूसरे के करीब होंगे, पुलिस और आवाम में राब्ता बढ़ेगा बजाय इसके कि दूरियां बढ़े। ये बड़ा आप क्लोजिंग मार्क्स देते ताकि मुझ जी, रवाबित बढ़ाने की भी जरूरत है। और सबसे बड़ी बात देखें, बात यह है ना कि जब मकामी अगर होगा तो उसको सारा सुनेरियो ज्यादा बेहतर तरीका। दूसरी बात, इंटेलिजेंस का अपना जो निजाम होता है उसको भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। सही बात है। रेंजर्स को इख्तियारात देने चाहिए मजीद, ताकि जिस तरह रेंजर ने बुराई का, जराइम का किलाकुमा किया था, अब शायद ये चीज उस तरह को दोबारा सर उठा रही है। और ये सिर्फ ये हम इंतजार कर रहे हैं ये पूरी तरीके से सर उठा ले। नहीं, बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं ना कि ये तो हमारे इदारों की जिम्मेदारी है ना। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि सर उठा ले। अदालती सिस्टम लोग, देखिए मैं एक तो रिक्वेस्ट करूंगा ना कि लोग अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, लोग फौरी तौर पे कम से कम उसको रिकॉर्ड कराएं। मगर लोग क्यों डरते हैं? यहां पे हमारा अलमिया ये है कि जो काफिर जज हैं वो 1 नंबर पे हैं, और जो हमारे मुसलमानों के जज हैं उनका रैंकिंग नंबर जो है वो 126 है। यहां पे जुडिशरी सिस्टम में लिए अगर कोई कोर्ट में जाता है ना तो उसको खिजरे हिदायत चाहिए, इतनी लंबी उम्र चाहिए उसको। बिल्कुल सही। तो बात यह कि जब तक आप स्पेशल कोर्ट्स बनाएं, उनका विद इन 1 वीक 15 डेज के अंदर, स्पेशली मैं आपको बताऊं जो स्ट्रीट क्राइम का जिन जो इस वक्त बेकाबू है, इस पे अगर काबू नहीं पाया गया तो यकीन करें जो लोग इस वक्त खौफ हिरास में वो परेशान हो जाएंगे। दूसरी बात, एक ऐसा काउंटर सिस्टम खोलें जहां पे ताजिर बरादरी के लिए स्पेशली तौर पे वेपन्स लाइसेंस का इजरा करें। ये अहम मामला है, तजावीज हैं, ये इजरा करें। उसकी वजह यह है कि कम से कम अगर इदारे यकीनन हमारे साथ हैं, मगर कम से कम हमें भी एक तसल्ली होनी चाहिए। हम जानते हैं हम कारोबारी लोग हैं, हम इन चीजों की तरफ नहीं जानना चाहते, मगर बात यह है कि अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ ना मिले तो हम क्या करें। बिल्कुल सही है जावेद साहब, मेरे पास प्रोग्राम का वक्त क्योंकि इतने इख्तिताम पे पहुंच रहा है, ये बात बड़ी अहम है कि अगर जज़ा और सजा का मामला ना हो, जज़ा और सजा राइज ना हो, जज़ा और सजा वक्त पे ना हो, तो ये सारे मामला इसी तरीके से सर उठाते हैं। चाहे फिर वो जज़ा और सजा ना होने की वजह से इस तरह के किरदार हो जो पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान का तमाशा बनाते हैं, पाकिस्तान का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, तो ये जज़ा और सजा ना होने की वजह से माजी में जिस तरह के वाकयात हुए, अगर वो जज़ा और सजा का मामला बेहतर होता तो शायद इस तरह के किरदार हमारी नजरों के सामने एक बार फिर से सर ना उठा रहे होते। दूसरी जानिब कराची एक बार फिर से एक ऐसे टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठा हुआ नजर आ रहा है कि कराची में जिस अंदाज से ये वारदातें बढ़ रही हैं, यकीन जानिए कि अगर इसको आज यहां ना रोका गया तो फिर ऐन मुमकिन है कि हम हफ्ते के 5 प्रोग्राम कराची की सूरत हाल के ऊपर कर रहे होंगे। और कराची के अलावा जो लोग पाकिस्तान के दीगर शहरों में, इलाकों में रहते हैं, वो इस सवाल पूछेंगे कि कराची के हवाले से इतनी बात क्यों हो रही है। कराची इसलिए बात हो रही है कि जनाब ये मिनी पाकिस्तान है, यहां हर कोई हर शहर से, हर इलाके से आता है, और फिर अगर यहां पे कोई चीज होती है तो इसके असरात पूरे पाकिस्तान में तूल अर्ज में फैलते हैं। तो कराची के लिहाज से, पाकिस्तान के हर एक शहर के लिहाज से और ओवरऑल पाकिस्तान के बेहतर पाकिस्तान के लिहाज से सजा और जजा का जो मयार है वो बेहतर होना चाहिए, एक सा होना चाहिए, अमीर गरीब ताकतवर में फर्क नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।